لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے بارے میں بتائیں گے کہ قیامت کب واقع ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور میدان محشر کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ معزز ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا ہی نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انس و جن کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ معزز ناظرین، نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ معزز ناظرین، قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلیوں کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد سے ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ معزز ناظرین، اگر عذاب قبر کی بات کریں تو قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر عذاب قبر کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورۃ الغافر کی آیات نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ معزز ناظرین، انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے
اس طرح فرمان الہی ہے کہ ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر انہیں زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر انہیں زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ زبردست عذاب یعنی جہنم سے قبل بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ معزز ناظرین، قبر کے عذاب کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں فرمان اور احادیث موجود ہیں۔ ابھی اس بارے میں ہم صرف 3 احادیث پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور اسے چیر کر 2 کر دیا، ہر ایک کی قبر پر ایک گاڑ دی اور فرمایا، جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر اہل جنت ہوتا ہے تو جنت، اور اگر اہل دوزخ ہوتا ہے تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، یہ وہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں قیامت کے دن تجھے اٹھا کر پہنچا دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر میں ہر شخص سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2، تمہارا مذہب کیا ہے؟ نمبر 3، یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے؟ تینوں سوالات کے صحیح جواب دینے پر کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سوالات کے جواب نہ دینے پر اسے عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح ہی سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہو نہ ہو۔ معزز ناظرین، جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و رہائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون عذاب کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل ABN اردو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔